بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر طاہر آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام زندگی بنام بندگی کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین، اس پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو اسلام کے متعلق صحیح معلومات پہنچا سکیں. ناظرین، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ان کو زمین پر بھیج جانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں دین ودیت کر دیا. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ آنے کے ساتھ ہی ہوئی، اور یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے. پھر یہ کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پسند فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. یہ دور جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک گزرا، اس میں 1,24,000 سے زائد پیغمبر اور بہت سی کتابیں نازل ہوئیں. پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ان تک وحی کے ذریعے فرشتے لاتے تھے لوگوں تک پہنچایا. کچھ نبیوں پر کتابیں نازل ہوئیں جو کہ ہر دور میں ان کے لوگوں کے لیے شریعت کو، دین کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتی رہیں. سوائے قرآن پاک کے باقی تمام کتب میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی گئی، کچھ اضافے ہوئے، کچھ چیزیں اس میں سے نکال دیں، اور کوئی بھی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. قرآن پاک ہی وہ واحد کتاب ہے جو جس طرح نازل ہوئی اسی طرح آج بھی موجود ہے، اور کسی ایک لفظ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے قرآن پاک کا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا. چونکہ یہ اسلام کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے دن تک اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، لہٰذا یہ بہت لازم تھا کہ اس کتاب کی حفاظت کی جائے. یہ کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب کیے ہوئے مسودے کے مطابق مسلمانوں نے زبانی یاد کی، جسے ہم کہتے ہیں کہ حفظ قرآن، اور اسی طرح تواتر کے ساتھ دنیا کے ہر علاقے میں آج بھی اسی طرح موجود ہے. دین کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا وہ طریقہ ہے جس طرح وہ انسان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ زندگی گزار کر ابدی زندگی کو کوالیفائی کرے. یہ زندگی فانی ہے، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے. لیکن جو زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی اصل میں وہ ابدی زندگی ہے، اور اس زندگی میں انسان کو رکھنے کے لیے جس مقام کا تعین کیا اسے جنت کا نام دیا گیا. جنت میں بیش بہا نعمتیں ہوں گی اور ایک ختم نہ ہونے والی زندگی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کوالیفائی کرنے کے لیے انسان کے لیے ایک امتحان رکھا، اور یہ امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزاری جائے. یہی دین ہے. مختلف ادوار میں پیغمبر اپنے لوگوں کو دین کا علم دیتے رہے، دین کی تفصیلات بتاتے رہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں، کچھ اضافے ہوتے چلے گئے.
ایک پیغمبر کا دور ختم ہوا، کچھ وقت گزرا، جب اس میں تبدیلی واقع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور پیغمبر بھیج دیا۔ اس طرح دنیا کے مختلف علاقوں میں پیغمبر جاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچاتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دین مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین میں ہونے والی تمام تبدیلیوں، اضافے یا کٹوتی، جو کچھ بھی لوگوں کی طرف سے ہوا، نہ صرف اس کو درست کیا، بلکہ اس دین کو مکمل کرنے کے لیے اگر کسی اور عمل کی، کسی اور حکم کی ضرورت تھی، وہ بھی ہم تک پہنچایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ کتاب ہی ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے۔ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی، دنیا کی ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ ہم انتہائی تیزی سے دنیا کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام ہدایات رکھ دی ہیں کہ جن کو بیس بنا کر، جنہیں مرکز بنا کر ہم اپنے آنے والے کسی بھی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ لازم ہے کہ اس پیغام کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہی اس کا مقصد ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ چونکہ عربی ہماری بہت سے لوگوں کی زبان نہیں ہے، ہم اسے ناظرہ یعنی صرف عربی میں پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کا مقصد یہی ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے اور اس سے ثواب حاصل کیا جائے۔ یہ ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے جو کہ عربی میں اس لیے نازل کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کوئی اور ہوتی تو شاید یہ کسی اور زبان میں نازل ہوتا۔ جس طرح کے بہت سی کتابیں عربی میں نازل نہیں ہوئیں، اس زمانے میں پیغمبر جو زبان بولتے تھے، اس علاقے کے لوگ جو زبان بولتے تھے، اسی زبان میں وہ کتاب نازل ہوتی تھی۔ قرآن پاک کو بہتر طور پہ سمجھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم عربی جانیں، اور ہم اس دور کی عربی جانیں جسے عربی معلیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک ادب کا دور تھا۔ اس عربی میں جو آج سے 1400 سال پہلے بولی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، اور آج کی عربی زبان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم عربی سیکھیں اور عربی کے اس ادب سے استفادہ کریں جو کہ اس دور میں پڑھا جاتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب تو دنیا کی بہت سی زبانوں میں قرآن پاک کے تراجم آ گئے ہیں، بہت سے علماء نے کام کیا ہے، بہت سی تفاسیر آ گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اپنی بیماری لے کے، اور ڈاکٹر ہمیں کچھ پرسکرائب کر دے اور ہم اس نسخے کو صرف پڑھتے رہیں، تو وہ اس مرض کا علاج نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس پہ کیا لکھا ہے، اور اگر کوئی دوا ہمیں لانی ہو تو ہمیں وہ لانی ہوگی، اور وہ اسی طرح اس ایڈوائس پہ عمل کرنا ہوگا، تب جا کے وہ بیماری دور ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک کو صرف عربی میں پڑھتے رہنے سے یہ امتحان ہمارے لیے کامیابی کا باعث نہیں بن سکتا۔ اسے ہمیں سمجھنا ہے اور اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرنا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک نہ تو ایصال ثواب کے لیے ہے، اور نہ یہ دلہن کو اس کے سائے کے نیچے دوسرے گھر رخصت کرنے کے لیے ہے، نہ تو یہ جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہے۔ یہ صرف اور صرف راہ ہدایت ہے، اور ہمیں ہر صورت میں اسے
ہدایت کا منبع مانتے ہوئے سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، تاکہ ہم میں جو برائیاں، ہم میں جو کمزوریاں واقع ہو گئی ہیں بحیثیت فرد اور بحیثیت امت، وہ دور ہو سکیں۔ ناظرین، یہاں ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقفے کے بعد ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں۔ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا قرآن پاک کے بارے میں کہ قرآن پاک راہ ہدایت ہے، اور ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اسے ہم کسی بھی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوں گی۔ نمبر 1 کہ قرآن پاک کی آیات مختلف ادوار میں، مختلف موقعوں پر، مختلف ضروریات کے تحت نازل ہوئیں۔ اس میں ہسٹری بھی ہے، اس میں حکمہ ایمان کے بارے میں باتیں بھی ہیں، اس میں یہود و نصارہ، اسلام کی تاریخ، جیسے جیسے وہ دور گزرا اور جس طریقے سے اس میں تبدیلیاں ہیں، ایسی سب چیزیں، ایسی سب معلومات اس سے ملیں گی۔ اس کے علاوہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون بھی بیان کیے ہیں۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اس کا سیاق و سباق ضرور جانیں کہ یہ آیت کس مرحلے پر، کس موقع پر نازل ہوئی اور کن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی بھی ایک آیت کو لے کے اس کا ترجمہ دیکھیں تو ہم بہت سی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان مشرکین کے لیے کہ جنہوں نے بے انتہا ظلم مسلمانوں پہ ڈھائے اور کسی صورت میں بھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے، کہ اب تم انہیں جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ غیر مسلم اور ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ اسلام جہاد کی طرف، شدت پسندی کی طرف کہنا چاہیے، انسان کو دھکیلتا ہے، اور یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے۔ یہ آیت آج کے وقت کے لیے نہیں ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، جیسا میں نے پہلے بتایا، کہ ان مشرکین کے لیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری طرح پہنچا دیا گیا تھا، اتمام حجت ان پہ ہو گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق ان کے قتل کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب وہ کسی رسول کے ذریعے اپنے لوگوں کو اتمام حجت، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں کہ کوئی شک کی بات باقی نہیں رہتی، تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور دوسری صورت یہ کہ ان پہ عذاب نازل کر دیا جائے۔ اس سے پہلے مختلف پیغمبروں کے زمانے میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سمود علیہ السلام، سمود کے قوم حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب پیغمبروں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتمام حجت کے بعد عذاب اس صورت میں نازل ہوا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ اب ان مشرکین کو تم جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا۔ ہم اس آیت کو آج کے زمانے میں کوٹ نہیں کر سکتے، آج کے زمانے میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کون سی آیت کس مرحلے پر کیوں نازل کی گئی اور مخاطبین کون تھے۔ اسی طرح قرآن میں دو قسم کے احکامات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے جسے ہم حکمہ کا نام دیتے ہیں، جو کہ ایمانیات اور اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اور دوسرا حصہ جسے ہم کہتے ہیں کتاب، الکتاب، جسے ہم شریعت کے نام سے جاتے ہیں، وہ اسلام کے قوانین کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کی تمام تفصیل آئندہ پروگرامز میں پیش کریں گے۔ آج مختصراً میں تعارف کرانا چاہ رہا تھا
قرآن پاک، اسلام، اور اب ہم بات کرتے ہیں سنت کی۔ سنت وہ تمام احکامات ہیں، وہ تمام اعمال ہیں جو کہ اسلام کے پہلے تمام ادوار کے ساتھ تواتر کے ساتھ کا مطلب ہے کہ پوری امت گروپس کی صورت میں عمل کرتے ہوئے ایک دور سے دوسرے دور سے گزرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یہ وہ دین ہے جس کے پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ اس دین میں ہونے والی تبدیلی و تغیر کو صاف کر کے صاف دین، ایک مکمل دین اپنے لوگوں تک پیش کریں جو کہ قیامت تک موجود رہے گا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ مسلمانوں پہ فرض نہیں کی گئی۔ اس سے پہلے تمام ادوار میں مسلمان کسی نہ کسی صورت میں نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی تاریخ میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ اسی طرح نماز ادا کرتے تھے، اسی طرح روزے رکھتے تھے۔ اگر آپ دوسری دینی کتابیں، بائبل، زبور، انجیل، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیغمبر اپنے اپنے دور میں یہ تمام عبادات ادا کرتے تھے۔ تو سنت ان ایسے تمام اعمال کو کہا جاتا ہے جو کہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے اور جن کے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں قرآن پاک میں نماز کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، زکوٰۃ کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے، کیا اس کے حصے ہیں، کیونکہ یہ تمام کے تمام اعمال جنہیں ہم سنت کا نام دیتے ہیں، یہ پہلے سے ہی مسلمان اسی طرح ادا کرتے چلے آئے تھے، اس لیے اس کی تفاصیل تمام لوگوں تک موجود تھیں۔ قرآن پاک نے صرف ان اعمال کا ذکر ہی کیا ہے۔ جس طرح قرآن پاک تواتر کے ساتھ آج محفوظ ہے، اسی طرح یہ سنت بھی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی اور آج تک محفوظ ہیں۔ اور قرآن پاک، دین اسلام قرآن پاک اور سنت اسی کا مجموعہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ حدیث آتی ہے۔ حدیث وہ تمام باتیں ہیں یا اعمال ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے مختلف موقع پہ کی۔ بعض احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں جو احکامات نازل ہوئے ان کی تفصیل پیش کی، ان کی اپلیکیشن کے بارے میں بتایا، لیکن احادیث میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ قرآن و سنت سے باہر ہے، یعنی کہ دین کا نیا کانٹینٹ ہے۔ دین کا جو کانٹینٹ ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک اور سنت ہی ہیں۔ لہذا حدیث کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ نمبر ایک تو ایک ہی موضوع پہ تمام احادیث کو پڑھنے کے بعد جو ایک مرکزی پیغام سامنے آتا ہے اسے دیکھا جائے۔ نمبر دو، یہ دیکھا جائے کہ یہ بات کن لوگوں سے کس موقع پہ کہی گئی۔ اگر ہم اس طریقے سے کسی بھی حدیث کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ حدیث میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن پاک اور سنت سے باہر ہے، اور یہی نتیجہ ہے کہ ہم نے احادیث کو اس طریقے سے نہیں سمجھا اور انڈیویجول حدیث کو دین کا نیا کانٹینٹ بناتے ہوئے دین میں ایسی باتیں داخل کر دیں جو کہ اصل میں دین نہیں ہے، اور ہم بہت سے فرقوں میں پڑ گئے اور بہت سی ایسی چیزیں ہم میں آ گئیں جو کہ اسلامی اقدار اور اسلامی احکامات کے خلاف ہیں، شدت پسندی، انتہا پسندی اور ایسی بہت سی چیزیں۔ انشاءاللہ جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو مثالیں دے کے میں آپ کو واضح کروں گا
کہ اس طریقے سے حدیث کو سمجھنے کا نقصان کس طرح سے امت کو ہوا اور ہم کس طرح اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کسی ایک موضوع کو لے کر اس پر تفصیلاً بات کریں، اور ہر پروگرام کے بعد یا ایک موضوع کے مکمل ہونے کے بعد اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ای میل ایڈریس دے دیا جائے گا۔ آپ اپنا سوال ای میل کر سکتے ہیں۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں انشاءاللہ کسی نہ کسی پروگرام میں ان سوالات کے جواب بھی دوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔